کو لمحوں میں طے کرنا پڑتا ہے، اور یا یوں کہا جائے کہ گھنٹوں کا میٹر ہے جو 10 منٹ میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اس کا نچوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی حدیث ہے مولا کائنات کی، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ صدر العاقل صندوق السر، عقل مند کا سینہ مخفیات کا خزانہ، عقل مند کا زیرک دانشمند کا سینہ مخفیات کا خزانہ ہے۔ والبشاشۃ حبالۃ مودہ، اور چہرے کی بشاشت مسکراہٹ یہ محبت کی ایک رسی ہے، محبت کا ایک دھندا ہے کہ جس سے انسان سامنے والے کو گرفتار کر لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بشاشت، مسکراہٹ، چہرے کی مسکراہٹ یہ ایک محبت کی رسی ہے کہ جس سے انسان گرفتار کر لیتا ہے، اور یہ جو سینہ ہے یہ مخفیات کا مخزن ہے، تمام رموز ہیں جو اس سینے میں انسان کے دفن رہتے ہیں۔ بہت جلدی سے انسان کی زندگی میں اور انسان کے حیات کو باقی رکھنے کے لیے، حیات اس کی زندہ رہے، انسان زندہ رہے، اس انسان کی حیات باقی رہے، انسان کی شناخت رہے، تو انسان کی شناخت 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں کوئی ایک چیز مفلوج ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، بالکل سامنے کی چیز ہے، وقت نہیں ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں انسان کے جسم میں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مفلوج ہو جائے تو انسان کی حیات خاموش ہو جائے گی، یا حیات ناقص رہے گی، انسان نہیں کہلائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے شناخت انسان کس سے ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ چہرے سے انسان چچا پہچانا جاتا ہے کہ کون انسان ہے، تو انسان کی شناخت اس کے چہرے سے ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا اس کا سینہ، سینے میں طاقت کتنی پائی جاتی ہے۔ تبریز بھائی کہتے ہیں بڑی طاقت ہے اس کے سینے میں، بہت کلام کرتا، بہت بولتا ہے، اور دعا کرتے بھائی جب کوئی خطیب بہترین خطابت کرتا ہے تو انسان کو یہی دیتا ہے کہ خدا تمہارے سینے کو اور کشادہ کرے، سینے کو اور کشادہ کرے۔ جناب موسیٰ نے بھی سینے کو کشادہ کرنے کی دعا کی ہے۔ تو چہرہ ہے جس سے انسان کی شناخت ہے، دوسری چیز ہے سینہ ہے، مولا نے کہا یہ سینہ کیا ہے؟ یہ مخفیات کا خزانہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا اس کا دماغ ہے، اگر دماغ چلتا ہے تو انسان ٹھیک ٹھاک ہے، دماغ کام کرنا بند کر دے تو انسان کی زندگی خاموش ہوتی ہے، چلتی پھرتی لاش کی طرح سے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو یہی انسان کہتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو دماغ کا کام کرنا ضروری ہے۔ اور یہ پورا جسم اگر زندہ ہے تو کس چیز سے زندہ ہے؟ کہا قلب سے زندہ ہے۔ یہ پورا ہیکل انسانی اگر اسے حیات ملی ہے، زندگی ہے، تو قلب سے ہے۔ اگر قلب دھڑکنا بند کر دے تو انسان کی زندگی خاموش ہو جائے گی۔ یہ دل دھڑکنا بند کر دے، دل دھڑکتا کتنی بار ہے؟ کتنی بار دل دھڑکتا ہے؟ سینے میں جو انسان کے دل پایا جاتا ہے کتنی بار دھڑکتا ہے؟ آج کے ریسرچ نے کہا کہ انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سینے میں جو دل پایا جاتا ہے 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے، تو انسان کی زندگی منحصر کس پہ ہے؟ کہا یہ دھڑکتے ہوئے دل پہ ہے جو سینے کے اندر ہے۔ اگر اس کا دھڑکنا بند ہو جائے انسان کی زندگی خاموش ہو جائے گی، دماغ کا چلنا بند ہو جائے گا، انسان کا چہرہ پہچان نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ اگر دل کا دھڑکنا بند کا، ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا مطلب ہے؟ دل کی دھڑکن رک گئی، اب اس کی زندگی خاموش ہو گئی ہے۔ لہذا اس پورے جسم میں جو اساسی چیز ہے، رئیسی چیز ہے، اس کو دل کہتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔
اور قلب ہی سے، دل ہی سے انسان کی زندگی اور حیات ہے۔ بس جملے کو دیکھتے جائیں کہ زندگی اگر انسان کی باقی ہے تو اس دل کی وجہ سے ہے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، 5-7 منٹ اور لینا ہے، اس دل کی وجہ سے ہے۔ دل نہ رہے انسان کی زندگی خاموش ہو جائے گی۔ اب دل ہے کیا؟ دل کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہے، معصومین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْضَ الْكَرْبَلَا بِمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ فِي الْإِنسَانِ إِنَّ أَرْضَ كَرْبَلَا بِمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ فِي الْإِنسَانِ وَأَرْضَ كُوفَةَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدْرِ وَأَرْضَ مَكَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَجْهِ وَأَرْضَ مَدِينَةَ بِمَنْزِلَةِ الدِّمَاغِ۔ سینہ زمین میں جتنی زمینیں پائی جاتی ہیں، کہا کہ کربلا کی زمین اس طرح سے ہے کہ جیسے انسان کے دل میں سینے میں دل ہوا کرتا ہے۔ کربلا کی زمین اس طرح سے ہے کہ جیسے انسان کے سینے میں دل ہوا کرتا ہے، اور کعبہ اس طرح سے ہے کہ جیسے انسان کے انسان پہ چہرہ ہوتا ہے، یعنی باڈی پہ چہرہ جو ہوتا ہے، یہ مکے کی طرح سے ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ کہا دماغ کی طرح سے ہے۔ اور سینہ کیا ہے؟ کہا کوفے کی طرح سے سینہ ہے۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، کوفہ ہے، کربلا ہے۔ اور سب کو حیات کس سے ملی ہے؟ انسان کی باڈی اگر ہے تو کس سے ہے؟ کہا دل سے انسان زندہ ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ اِنَّ أَرْضَ الْكَرْبَلَا بِمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ فِي الْإِنسَانِ۔ زمین کربلا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے انسان کے سینے میں دل ہوا کرتا ہے، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے انسان ختم ہو جائے گا۔ بس ایک جملہ کہنے دے، جس طرح سے انسان زندہ ہے دل کی وجہ سے، بس اسی طرح سے مومن اگر زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے، کربلا نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا جس طرح سے انسان کے سینے میں دل ہے، دل کی منزل ہے کربلا۔ اس لیے کہ مومن کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن میں حسین حسین ہے۔ ایک جملہ کہوں کہ اگر حسین کو نکال دیا جائے تو کائنات خاموش ہو جائے، کچھ بھی نہیں کائنات میں۔ اور اس حدیث کے اعتبار سے انسان جس طرح سے انسان کی شناخت چہرے سے ہے، سینے سے ہے، دماغ سے ہے، دل سے ہے، اسی طرح سے یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ اگر کربلا نہ ہو تو کوفہ بھی خاموش ہو جائے گا، کربلا نہ ہو تو مکے کی بھی کوئی وقعت نہیں رہے گی، کربلا نہ ہو تو مدینہ بھی پہچانا نہیں جائے گا۔ سب کی اگر شناخت ہے تو کربلا سے شناخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں اگر ہاں کر دیتے تو کعبے کی حرمت پامال ہو جاتی، مدینے کی عزت نہ رہتی، اسلام برباد ہو جاتا۔ ایک ہاں نے سب کچھ بچا لیا، ایک ہاں نے۔ تو بس کربلا کیا ہے؟ کہا دل کی مانند ہے، ہمارے دلوں میں کربلا بسی ہے۔ وقت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کربلا بسی ہے۔ کربلا ہے تو ہم زندہ ہیں، کربلا نہیں ہے تو زندگی ہوتی ہے لیکن زندگی کا لطف نہیں ہوتا ہے۔ بس عزیزو، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو شے عزیز تھی، سب سے زیادہ جو شے عزیز تھی اسے زینب کی چادر ہے۔ بس پوچھو، امام حسین کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز تھی اسے زینب کی چادر کہتے ہیں۔ اور محمد کے لیے جب اجازت طلب کی ہے، شہزادی زینب نے امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ فضہ سے امام حسین نے یہی کہا کہ فضہ میری بہن سے کہہ دو کہ اس کے 2 لال ہیں اور یہی اس کی زندگی ہے۔ حسین کیسے اجازت دی؟ اصرار بڑھا، جب اجازت نہیں ملی تو شہزادی زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، فضہ جاؤ میرے ماجائے سے کہہ دو اجازت دیتے ہیں یا زینب خود چادر اوڑھ کر کے آ جائے۔
بس جیسے یہ جملہ کہا زینب نے کہ جناب فضہ نے آ کر امام حسین نے کہا کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ اجازت دے رہے ہیں بھائی اور یا کہ میں چادر اوڑھ کر کے خیمے سے باہر آ جاؤں. تاریخ نے تو یہی لکھا. امام حسین نے یہ جملہ سنا, حسین خود اپنی جگہ سے اٹھے, خیمے میں گئے. دل چاہتا آواز دوں اے مولا, ارے زینب نے تو یہ کہا تھا چادر اوڑھ کر کے آ جائیں, برداشت نہ ہوا. اے مولا یہی زینب ہوگی کہ اس کے سر پہ چادر نہ ہوگی, شب چادر نیزے سے اتارے گا, شب چادر نیزے سے اتارے گا. اور یہی تو ہوا کہ جب شبر نے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی اور بے کجاوا اونٹوں پہ بیویوں کو سوار کیا گیا, اور سوار کرنے کے بعد کوفے سے جب شام قافلہ پہنچا ہے, سید سجاد سے جب کہا گیا سب سے زیادہ سخت منزل کیا تھی, سید سجاد نے ایک ہی جملہ کہا شام شام شام. کیوں کہا؟ ساری مصیبتیں گزر گئی لیکن شام کا نام اس لیے کہا ہماری پھوپھیاں بے تماشائیوں کا مجمع اور میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی. ہمیں سب سے زیادہ شاہ اگر گزرا ہے تو وہ شاہ ہے کہ جہاں پھوپھیوں کے سروں پہ سیحنا والذی نزل یا اللہ ہمارے اس قلیب کی عبادت کو قبول فرما, پروردگار ہمارے ناس کو ہمارے ذہن میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ حضرت خار کا ہماری مرحومین کی رحمت کی نگاہ فرما, جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہیں اور اس امام باڑے کی بنا میں جن لوگوں نے دانے دل میں سخنی قدم حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کی انہیں جوانے میں اطہار میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, اور اس وقت تو مسلمانوں اور خاص کر غازہ میں اور فلسطین میں مسلمانوں کے خون کو جائز قرار دے دیا گیا ہے, معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے. یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ان مظلومین مستضعفین کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو اسرائیل اور امریکہ جیسی ظالم طاقتوں کو استعمال کر دے. یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام زمان ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے. یا اللہ امام زمان کے ظہور اطاعت چھین فرما.